لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جیسا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں مذمت اہل کتاب یہود نصارہ ترک معاملات ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا مقابلہ جو تھا وہ مشرکین سے تھا. مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا, مکے میں کوئی نصرانی نہیں تھا, مکے میں سب مشرکین تھے. اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں وہ بھی مشرکین تھے. سب کے اپنے اپنے بت بنے ہوئے تھے, اصنام بنے ہوئے تھے, اوثان بنے ہوئے تھے. مختلف قبیلوں کے مختلف خدا تھے. اور اللہ کے کعبے کے اندر بھی تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ یعنی ہر دن کے لیے ایک نیا خدا, لیکن یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ تو مشہور تھا کہ حبل ہے, لات ہے, عزا ہے, منات ہے, اساف ہے, نائلہ ہے, یہ بتوں کے نام تھے. تو اصل بات یہ ہوتی تھی کہ مکے والوں کے, کیونکہ قریش مکہ کی ایک نرالی شان تھی نا کہ وہ کعبۃ اللہ کے مجاور تھے, اور مکہ کی سرداری جو ہے وہ ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی ابتدا سے لے کر. جیسے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں دیکھیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ, یہ سارے سردار تھے. سارے جو تھے بڑے بڑے سردار تھے اور مکے کے سردار تھے. تو ان سے جب باہر کے قبائل جو تھے نا جی وہ سلو کرتے تھے, تو سلو کی علامت یہ تھی کہ ان کا خدا بھی حرم میں رکھ دیتے تھے کہ بھئی آپ کی ہماری دوستی, آپ کا خدا بھی اب اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہم اس کی بھی حفاظت کریں. اور جس قبیلے سے جھگڑا ہوتا تھا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے, لے جاؤ اپنا خدا, ہمارا اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے اندر صرف مشرکین تھے, اور مشرکین بھی وہ جو اصنام کی عبادت کرنے والے بت پرست. مطلب مشرک تو کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے وہ بھی تو کافر ہے, کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, کوئی چاند تاروں کی پوجا کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ملکوں میں گاؤ ماتا کی پوجا کی جاتی ہے, گنگا جمنا کی پوجا کی جاتی ہے, سانپ کی پوجا کی جاتی ہے, آلات تناسلی کی پوجا کی جاتی ہے. یہ تو سارے کفر ہیں, انواع من الکفر ہیں. لیکن بڑا کفر اور بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی ہے, جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور حضور کے زمانے میں بھی مکے والے بت پرستی تھے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو اب آپ کے مقابلے پہ یہود آ گئے, اہل کتاب آ گئے, یہودی بھی آ گئے. اور یہود کے بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے. بنی قینقاع تھے, بنو قریظہ تھے, بنی نذیر تھے, بڑے قبیلے تھے اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے. یہ سارے اصل تو انتظار کر رہے تھے کہ جب حضور آئیں گے, جب نبی خاتم آئیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے. یہ اسی لیے آئے ہوئے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور حضور ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جی وہ ہمارے بنو اسرائیل سے تو نبوت ہی چلی گئی, ہم کیوں مانیں. حالانکہ یہ ایک ضد تھی, ضد اور اناد تھا. اور
یعنی جس کا کوئی حل نہیں. آدمی جب ضد میں آ جائے نا اندھا ہو جاتا ہے, بالکل اندھا ہو جائے. ضد آ جائے اور اناد آ جائے پھر وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, لاکھوں لوگ سال میں, ہزاروں لاکھوں ہر سال میں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ روضہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لے آتے. اب اس سے بڑی کوئی ضد ہے دنیا میں کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آخر اللہ نے ان کی کوئی ایسی شان تو بنائی ہے نا کہ حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور روضہ مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں, جہاں یعنی دن رات میں کروڑ صلاۃ و سلام کی بارش برس رہی ہے. نہیں مانتے, ضد ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں, آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت میں اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہے, لیکن وہ اب بھی نہیں مانتے. اب بھی نعوذ باللہ و بی بی عائشہ پہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں, اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں. اور یعنی چلو ہم کہیں کہ پہلے والے کچھ ضدی تھے, یہ کچھ اچھے ہوں گے, لیکن ابھی بھی جو ان کے آیات اللہ ہیں اور مجتہد ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ پر نعوذ باللہ ان کو قبر سے نکال کے ہم رجم کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب اس کا مجھے آپ بتائیں کہ حل کیا ہے؟ ضد ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسلمان کا تقریباً میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ, جو میری عقل میں. اللہ تو خالق ہے نا, خالق تو خالق, اسی نے تو حضور کو پیدا فرمایا, وہ تو خالق ہے, وہ تو معبود ہے. حضور اس کے عابد ہیں, وہ مسجود ہے, حضور سجدہ کرنے والے ہیں, وہ داتا ہے, حضور مانگنے والے ہیں. بات ہے مخلوق کی, تو مخلوق میں سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے اجمل ہر لحاظ سے, علم سے, عمل سے, قول سے, فعل سے افضل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ایک بزرگ نے ایک ہی لفظ میں مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ بعد بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر, اللہ کے بعد تیری کیا. اسی لیے اللہ نے بھی فرما دیا تھا میرے محبوب مجھے آپ اتنے محبوب ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. یہ بات ہے. اگر اذان میں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا, اقامہ میں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا, نماز میں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا. یعنی جہاں جہاں میرے اللہ کا ذکر آئے گا بعد میں حضور کا بھی ذکر آئے گا. اتنا بڑا شان. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے. اللہ اکبر, کہ اللہ نے اپنے نام کے مادے میں سے محمد مصطفیٰ, دیکھیں وہ محمود ہے, یہ محمد ہے, وہ محمود ہے, یہ احمد ہے. اسی طرح آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہے. اسی طرح لواء الحمد جو ہے قیامت والے دن پرچم حمد وہ حضور کے ہاتھ میں ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا, یعنی بات سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ لواء الحمد فی یدی, قیامت والے دن وہ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. ابھی آدم و ابراہیم تحت لوائی ولا فخر علی, آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا. ابراہیم میرا ابا ہے لیکن پرچم میرے کے نیچے کھڑے ہوں. اللہ اکبر. یہ کوئی
معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یوں دیکھ لیں نا جی کہ جیسے اصل ہوتی ہے، اصل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور پھر حضور نبی الانبیاء ہیں، صرف امت کے نبی نہیں، تمام انبیاء کے نبی ہیں. یعنی جیسے ہم ایمان لے آئے، تمام نبی بھی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا تؤمنن بہ وتنصرنہ کہ میرے میں نبی پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اور ان کے ایمان کی گواہی جو ہے وہ لیلۃ المعراج ہے کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ. امام تو وہی بنتا ہے نا جو اعلم ہو، جو افضل ہو، جو اقرا ہو. اگر انبیاء میں حضور سے وہ بڑے شان والے ہوتے وہ کہتے ہیں بھی میرا حق ہے. تو اب جو بات میں نے کہنی تھی، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، وہ یہی تھی کہ جب اتنا بڑا شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور حضور کے سارے معجزات علمی بھی عملی بھی صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کا اتنا بڑا لشکر ہے. آپ نے میں اچھا ایک بڑے پیالے میں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ جمع کر دیا. انہوں نے قطرہ قطرہ جمع کیا، اتنا ہو گیا پیالے میں پانی کہ ایسے ہاتھ رکھو تو ہاتھ اس کے اندر آ جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تو 5 انگلیوں سے دریا بہنے شروع ہو گیا. آنکھوں سے دیکھا معجزہ، یہ نہیں کہ سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا. سب کچھ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضور کی عظمت اپنے آنکھوں سے دیکھی، حضور کے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھے. ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو زخم آیا جنگ میں، اور زخم ایسا خطرناک تھا کہ یہ آنکھ کا ڈھیلا ہوا جو ہے نا یہ لٹک گیا، باہر نکل آیا. اللہ شفا عطا فرمائے. میرے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، 2-3 مہینے سے مجھے آنکھوں میں تکلیف ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو، ہر مریض کو ظاہری جسمانی باطنی سب بیماریاں دور کروائیں. تو اب وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے بندوں میری جان نکلتی ہے درد سے کہ آنکھ کا پتلی یعنی پورا ڈھیلا لٹکا ہو تو میں ایسے ہاتھ اٹھا کے بیچارے اٹھائے ہوئے تھے، کیوں ذرا نیچے ہوتا تھا تو تقریب. انہوں نے کہا بھی تلوار سے کاٹ دو اس کو. میری درد سے تو جان بچے نا، چلو آنکھ تو گئی. تو ایک صحابی نے کہا نہیں جلدی نہ کرو، تلوار سے نہ کاٹو، پہلے اس کو حضور کے پاس لے چلو. تو صحابہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے، وہ حضور کی خدمت میں لے آئے. حضور نے دیکھا اور میں عذر منی، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. قریب ہو گیا. حضور نے اس کا ہاتھ ہٹا کے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اس کا وہ ڈھیلا جو تھا وہ ہاتھ پہ رکھا اور اس کو ایسے آنکھ میں رکھ ایسے کر دیا. صحابی کہتا ہے ساری زندگی پتہ نہیں لگا میری کس آنکھ کو تکلیف ہوئی. یہ معجزات سب نے دیکھے، لیکن جھگڑا نہ کریں، ضد نہ کریں. خدا کے لیے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سارے معجزات دیکھو جی، ہم نے تو کتابوں میں پڑھے ہیں نا کہ حضور کا یہ معجزہ، حضور کا یہ معجزہ، حضور کا یہ معجزہ. حضور پاک کے فراق میں اس زمانے حنانہ ستون جو تھا وہ رونے لگے. دیکھا تو نہیں ہے نا ہم نے، سنا ہے، پڑھا ہے، صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ساری شان دیکھنے کے بعد کسی ایک صحابی نے حضور کی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟
اگر کیا ہے تو ثابت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھگڑا تو ہمیشہ جاہل کرتا ہے نا، جو جاہل ہے اس کا کام ہے لڑائی بڑائی۔ جو اہل علم ہو دلائل سے بات کرے گا، دلیل سے بات کرے گا، لاجک سے بات کرے گا، منطق سے بات کرے گا، وہ جھگڑے تھوڑے کرے گا۔ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں۔ بھائی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے حضور کو غسل دیا ہے، سرکار کی قبر مبارک تیار کی ہے، سرکار کو قبر مبارک میں رکھا ہے، تدفین کی ہے، کسی ایک صحابی سے یعنی حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک کسی ایک صحابی نے زندگی میں کبھی احترام کے طور پہ حضور کی قبر میں سجدہ کیا ہو، ایک صحیح روایت میں لکھا دیں، جھگڑا ہی ختم ہو آپ کے ساتھ۔ اگر انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور اگر انہوں نے حضور کی قبر مبارک مقدس کا طواف نہیں کیا، اگر انہوں نے حضور کی چوکھٹ مبارک پہ بوسہ نہیں دیا، تو پھر لاکھ دلائل دو، لاکھ باتیں کرو، لاکھ بہانے بناؤ، پھر وہی ضد والی بات ہے کہ بس میں نہ مانوں۔ اب قصہ حضور کی ذات کا ہوتا ہے، حوالہ دیتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور حضور کی شان تو آدم سے زیادہ ہے، لہذا حضور کی قبر پہ سجدہ کرنا کیوں ناجائز ہے؟ یعنی شریعت حضور کا مسئلہ ہے، حوالہ کہاں کا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جاہل تھے، یہ سمجھتے نہیں کہ نہیں، بالکل یہ ضد ہے، جاہل نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اہل علم ہیں، تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی، حدیثوں کی شروع لکھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جاہل تو نہیں ہے۔ اب شریعت محمد مصطفیٰ ہے لیکن انگوٹھے چومے، تو دلیل کیا ہے جی؟ آدم نے چوما تھا، وہی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے آدم کا پڑھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، تم کرو گے؟ پوری شریعت پہ عمل کرو گے۔ اور جب آدم علیہ السلام آسمانوں میں تھے، جنت میں تھے، جب پیدا ہوئے وہاں تو کوئی اور انسان ہی نہیں تھا، اور ان کی نظر پڑی عاشق اور حضور کے نام کو دیکھ کے انہوں نے چوما ہے، تو وہ کون سا راوی ہے جو ان کے کان میں آ کے کہہ گیا ہے کہ جی میں نے دیکھا تھا آدم علیہ السلام انگوٹھے چوم رہے تھے؟ وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، وہاں تو ابھی ہوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو کس نے یہ مسئلہ بنایا؟ اللہ کے لیے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، مجھے نعوذ باللہ کوئی آپ سے لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی طلب ہے، اللہ تیرے عقیدے ٹھیک کر دے اور اللہ تجھے جہنم سے بچا دے، اللہ تجھے شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی روشنی میں لے آئے، بس ایک تمنا ہے۔ اور الحمدللہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میں آپ سے تو کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی اب دیکھو مسئلہ ہے حضور کی قبر مبارک میں سجدے کرنے کا، دلیل کیا ہے کہ جی آدم کو سجدہ ہوا تھا۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا تو اللہ نے عقل چھین لی ہے۔ اچھا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ ہوا تھا انسانوں نے کیا تھا؟ کس نے سجدہ کیا تھا؟ ہاں جی
تم فرشتے ہو؟ کوئی عقل سے کوئی بات ملاؤ تو صحیح نا، کوئی جوڑ تو لگے نا. اور یاد رکھو گا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں، آدم مکمل ہو جائے، سجدہ کرو. تو یہ کس نے حکم دیا تھا؟ تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے قبروں پہ سجدہ کرو. اگر دیا ہے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. ہمیں تو یہ حکم دیا کہ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اللہ نے حکم دیا سورج چاند کو بھی سجدہ نہ کرو. کیا مانا؟ ان کو لوگ عبادت کرتے ہیں، تم ان کی عبادت میں بھی نہ پڑ جانا. بعض علماء نے فرمایا اس کا مانا یہ ہے اگر کوئی سورج کی طرح روشنی لے آئے، چاند کی طرح نور لے آئے، اتنی بڑی کرامتیں بھی تمہیں دکھائے، کبھی سجدہ نہ کرنا. کس کو سجدہ؟ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ. تم صرف سجدہ اس ذات کو کرو الذی خلقہن، وہ ذات جن نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. سجدہ خالق کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں. انبیاء کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ خود پیدا ہوئے ہیں. تو اگر ان کو بھی خدا نے پیدا کیا تو مخلوق ہو گئے. مخلوق سجدے کے قابل ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھو الحمدللہ ہم اولیاء کے بھی قائل ہیں، ولایت کے بھی قائل ہیں، کرامت کے بھی قائل ہیں. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. ہم جیسے انبیاء کی رسالت و نبوت کے قائل ہیں، معجزات کے قائل ہیں، اولیاء کی ولایت و کرامت کے بھی قائل ہیں. اس کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں. لیکن ولی ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست، جو اللہ کے حکم پہ اور محمد مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے والا. حضرت حسن بصری کے بارے میں تاریخ میں واقع آتا ہے. تاریخی باتیں ہوتی تو ایسی ہیں، کوئی اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا آدمی، کیونکہ تاریخ میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے، رتبیات سب ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بی بی رابعہ بصریہ حضرت کو سلام کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت کا تو یہ وقت جو ہے دریا کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں اکیلے، کسی خادم کو بھی ساتھ نہیں دیا، وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں. بی بی صاحبہ چل پڑی. دیکھا تو حضرت دریا کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے، اوپر کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں. پانی کے اوپر مسلح ہے، مسلح کے اوپر آپ کھڑے ہیں، وہ ڈوبتا نہیں ہے. کرامت ہے. بی بی کو غصہ آیا، انہوں نے اپنے مسلح کو ایسے پھینکا تو وہ ہوا میں معلق ہو گیا. بی بی صاحب بہت پر کھڑے ہو گئے، اس نے بھی نماز شروع کر دی. وہ جب دونوں نے نماز ختم کی تو بی بی رابعہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بزرگی دکھا رہے ہو؟ یہ پانی پہ کھڑے ہونا کرامت ہے. پانی کے اوپر تو مچھلی بھی تیرتی ہے، یہ کون سی بڑی کرامت آ گئی ہے تم دنیا کو دکھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رابعہ تم بھی تو جوش میں آگے کرامت دکھا رہی تھی نا، ہوا میں کھڑی تھی، مکھی بھی تو ہوا میں کھڑی رہتی ہے، وہ کون سی کرامت ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ پھر دونوں ہم توبہ کریں. کرامت اتباع سنت کا نام ہے، ان چیزوں کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اس کا قدم سنت کے خلاف نہ اٹھے. جہاں حکم ہے کھڑے رہو کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ پر صلاۃ و سلام نماز میں پڑھو، جب اتحیات میں بیٹھو تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی. اب اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. کہ جہاں حکم ہے بیٹھو بیٹھو، جہاں حکم ہے کھڑے ہو کھڑے ہو. قرآن شریف پڑھنا ہے، اللہ کا کلام ہے. ہاں آپ کھڑے ہو کے تو پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں رکوع میں نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے نہیں پڑھ سکتے. بطور دعا پڑھ سکتے ہو سجدے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ بطور دعا ہوگا، بطور تلاوت قرآن نہیں ہوگا. تو یہ ضد کا کوئی علاج نہیں. بھائی وہاں سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، وہاں حکم خدا بندی موجود ہے، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے ہیں جی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے سجدہ کیا، والدہ نے سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا. تو اگر ان کا سجدہ جائز ہے تو پھر حضور کو سجدہ کرنا کیوں جائز نہیں؟ آگے ہماری قوم اکثر تو بیچارے میری طرح جاہل ہوتے ہیں نا، کہتے سبحان اللہ سبحان. دیکھو جی حضرت نے کیا ماشاءاللہ، دیکھو قرآن سے دلیل دی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو کہ ہمارا ایمان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اس کے والدین نے کیا ہے، ہمارا ایمان قرآن میں ہے. فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. وہ سارے سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابا جان آج میرا وہ خواب سچا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین فقد جعلها ربی حقا. اللہ نے میرے اس خواب کو سچا کر دیا ہے. تو یاد رکھو کہ خواب پیغمبر دیکھے تو اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو وحی کا حکم، تو اللہ کا حکم ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کو، ورنہ یہ کوئی بات ہے بلا کہ یوسف علیہ السلام کو الٹا وہ باپ کو سجدہ کرتے، پھر تو تم کہتے کہ بڑے آدمی کو یا بڑی شان والے کو سجدہ کرو. وہ تو الٹا ماں باپ سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ حکم خدا بندی یہ تھا. کبھی پیر صاحب نے تو تمہیں سجدہ نہیں کیا نا، یوں سمجھو تم کرتے ہو نا. تو شان یوسف کی زیادہ تھی یا باپ کی زیادہ تھی؟ اچھا اور باپ بھی پیغمبر نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ نبی ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی شان زیادہ، لیکن باپ بھی تو نبی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ضد تھی. جیسے میں نے عرض کیا مدینے میں آتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں سیدنا ابو بکر پہ، تم چاہے نہ پڑھو سلام، سیدنا عمر پہ تم چاہے نہ پڑھو سلام، لیکن ایمان سے کہو ایک دن رات میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے جب کہ حضور کے مزار پہ صلاۃ و سلام کی بارش نہ ہو؟ بھئی کچھ موجود ہوں گے، کچھ دور سے پڑھ رہے ہوں گے. اب تو انٹرنیٹ
انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے نا. کسی نے باقاعدہ باز کی ہے انٹرنیٹ پہ اور اس نے ثابت کیا ہے دلائل سے کہ 24 گھنٹے جو گزر رہے ہیں ان میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہیں نہ کہیں سے اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہو رہی. انہوں نے کہا ایک ملک میں اذانیں شروع ہوتی ہیں ابھی وہ ختم دوسری کی شروع ہو جاتی پھر وہ ختم نہیں ہوتی تیسری. یعنی 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آواز اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر اذان ہو رہی ہے ایمان سے کہیں تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہر جگہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثه مقاما محمودا، یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. لیکن کیا کرے آدمی ضد ہے اس کا کیا علاج. اور یہی وہ ضد اسی لیے میں نے ساری زور اس لیے لگایا ہے کہ یہ سارے قرآن کی یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یہ سارا یہود نصارہ ان سب کا اتنا ذکر کیوں آیا ہے. وجہ یہی ہے کہ علم بھی تھا، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھے، صحائف عیسیٰ بھی تھے، صحائف ابراہیم بھی تھے، صحائف موسیٰ بھی تھے، لیکن بغض تھا، عناد تھا، ضد تھا کہ حضور چونکہ ولد اسرائیل سے ہیں، ولد اسماعیل سے، اس لیے ہم نہیں مانتے. اچھا یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، یاد رکھو یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب بھی تھا، اسرائیل بھی تھا. اچھا پھر ان کے بیٹے ہیں آگے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں جو ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. تو جب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں تو اسحاق کا بیٹا ہے یعقوب، یعنی اوپر حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کے بعد اسحاق ہے، اسحاق کے بعد اسماعیل ہے، ان کے بعد یعقوب ہے، یعقوب کے بعد یوسف ہے. تو اب امام سے یہ کہیں بھائی اسحاق بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے، اس سے یعقوب آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل بھی تو ابراہیم کا بیٹا ہے، اور باپ تو ایک ہے نا. تو اگر انبیاء ولد اسحاق میں آئے ہیں، خاتم الانبیاء ولد اسماعیل میں آئے ہیں، اسی لیے اوپر تو ابراہیم ایک ہے نا، علی ملت ابراہیم، اور حضور ملت ابراہیم پہ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں، آپ ان میں اسماعیل میں سے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی بنا ابراہیم ہے. اللہ سے حضور نے مانگ کے یہ کعبہ لیا ہے، اللہ نے حکم دیا فول وجہک شطر المسجد الحرام. تو یہ پھر لیکن کیا ہے، ضد ہے، نہیں مانتے. کیوں؟ بغیا بین حسدا من عند انفسہم. اور پھر وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے. ایک مسئلہ تھوڑا سا باریک تو ہے، تھوڑا سا غور کرو سمجھ آ جائے گا. نبی کی شان تو تب ہے جب نبی کو نبی مان کے شان بڑھاؤ. سمجھو بات نہیں، خدا کے لیے تھوڑی توجہ کر دو ادھر، بعد میں جا کے فلمیں دیکھتے رہنا. ابھی تو حرم میں بیٹھے ہو نا. یعنی نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کو نبی مان کے شان بڑھاؤ. اگر نبی کو خدا بنا لیا تو شان کیا، اور پھر خدا کی شان شروع ہو گئی، نبی کی شان تو رہی نا. ولی کی شان یہ ہے کہ ولی کو ولی مان کے شان بڑھاؤ. ولی کو تم نے نبی بنا دیا تو ولی کی شان کہاں رہی. جیسے آج کل یورپ والے کہتے ہیں ہم نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے، تم نے عورت کو مرد بنا دی ہے، عورت تو رہی نہیں، آزادی کس کو دی ہے تم نے.
تم نے تو عورت کو بھئی مرد کرکٹ کھیلتا ہے عورت بھی کرکٹ کھیلتی ہے، مرد ٹینس کھیلتا ہے عورت بھی ٹینس کھیلتی ہے، مرد گولف کھیلتا ہے عورت بھی گولف کھیلتی ہے، مرد جو ہے وہ جناب اپنا ریس کورس دوڑتے ہیں عورت بھی دوڑتی ہے، وہ جمپنگ کرتے ہیں وہ بھی کرتی ہے، وہ گاڑی چلاتے ہیں وہ بھی چلاتی ہے، وہ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں وہ بھی تم نے تو اس کو مرد بنا دیا، عورت بنا کے کیا آزادی دی ہے تم نے؟ اسلام نے اس کو عورت بنا کے آزادی دی ہے کہ عورت ہے وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ نظام اندرونی کی سنبھالنے والی ہے، وہ اپنے خاوند کی تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے، گھر کے لیے مودت و رحمت ہے۔ اب عورت کی شان بڑھ رہی ہے، مرد بنا دو تو شان کیا رہی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ حضور کا مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لیے ساری تفسیر میں سارے اس صورت مبارکہ میں اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، اور آج بھی جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ بھی اہل کتاب کے بارے میں ہے، ان کو خطاب ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اہل کتاب کو خطاب فرمائیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک دین نہ ہو، دین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات پہ صحیح معنوں پہ عمل نہ کرو، صحیح معنوں پہ انجیل پہ عمل نہ کرو، اور صحیح معنوں پہ قرآن پہ عمل نہ کرو تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان میں سے بہت ہیں جب قرآن اترتا ہے تو یہ سرکشی اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا غم نہ کیا کریں، ان کے لیے اللہ نے جہنم مقرر کر دی ہے، جن کے مقدر میں اسلام نہیں ہے ان کو آپ اسلام نہیں دے سکتے، آپ کوئی غم نہ کریں، بس بلغ بیان کریں، کوئی مانے مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والے ہوں، والصابئون یا صابی ہیں، والنصارى یا نصرانی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پہ ایمان لائے، قیامت پہ ایمان لائے، اچھے عمل کیے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ آج کوئی یہودی کہے مجھے اللہ پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ ہرگز نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اگر اس کو تورات و انجیل پہ ایمان ہوتا تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے آتا۔ جب حضور میں ایمان نہیں لے آیا تو کافر ہو گیا۔ اسی لیے ایمان کیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا رسول اور اللہ پر ایمان لانے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کرتے کہ عیسیٰ پہ ایمان لائیں موسیٰ علیہ السلام پہ نہ لائیں، یا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہ لائیں، پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور سب پہ ایمان لا کے کیا کہتی ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر،
خبیر. کہتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ کا حکم سنا ہے, ہم نے فرما برداری کی ہے, یا اللہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے. تو جب تک حضور پہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا, کیونکہ اب آخری دین محمد مصطفیٰ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسی طرح ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. جو اللہ کے دین اسلام کے بغیر کوئی اور دین ڈھونڈے, کوئی یہودی بننا چاہے, مجوسی بننا چاہے, نصرانی بننا چاہے, حضور کی امت میں شامل نہ ہو تو وہ کافر مرے گا, وہ تراک والا ہوگا, وہ جہنمی ہوگا. اللہم ثبتنا علی الایمان, اللہم ارزقنا حسن الختام وجعل آخر کلامنا لا الہ الا انت. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں غسل کر سکتا ہے, بس خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے. اللہ کے بندے ہزار دفعہ سنا ہوگا حضور حج پہ تشریف لے گیا, مینا میں بھی غسل کیا, عرفات میں بھی غسل کیا. تو احرام کی حالت میں غسل تو سنت ہے. باقی ایک چادر اتار کے وضو کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ کا عمرہ جو ہے آدھا اوپر والی چادر میں بندھا ہوا ہے, آدھا نیچے والی چادر میں بندھا ہوا ہے. جب چادر اتاریں گے تو آدھا عمرہ بھاگ گیا. بے وقوف آدمی دونوں چادریں اتار دو تب بھی عمرہ نہیں جاتا. لوگوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. لوگ جو ہیں صفائی نہیں کرتے, دانت خراب ہیں, اللہ ہدایت دے. جب نماز نہیں پڑھتے, خدا کی نہیں مانتے, چلی میری بات مان کے دانت صاف کریں گے. 95% سے زیادہ عورتیں بچوں کو فیڈر سے دودھ پلاتی ہیں. میرا بھائی وہ کیا کریں بیچاری, ان کا فکر خراب ہوتے ہیں نا, جلدی بوڑھی نظر آئے گی نا. ان نے اپنے فگر تو باقی رکھنے ہیں نا, برسٹ ذرا ٹائٹ رہے. انا للہ و انا الیہ. اب مر کے بھی پلائے گی, دیکھ لینا. جو نہیں پلاتی انہیں کو کینسر ہوتا ہے. اب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں نہیں اپنا دودھ پلاؤ. نصیحت فرمائیں. بالکل جی, ہم تو نصیحت کرتے کرتے مر گئے. کہتے جی پہلے میں صرف فرض سنت وتر پڑھتا تھا, اب آپ سے الحمدللہ درس سنا تھا, نفل بھی پڑھتا. اللہ کے بندے نفل کا حکم بھی قرآن میں ہے. ومن تطوع خیرا, اگر کوئی نفلی عبادت کرے تو بہترین ہے. بغیر طواف کیے احرام کھول دیا, بال بھی کاٹ دیے, ماشاءاللہ کخ بھی نہیں ہوا. ایک دم ادا کرو اور عمرہ بھی دوبارہ کرو. دم ہو گیا ہے, پیسے نہیں ہیں, 10 روزے رکھو. روزے رکھنے میں تو پیسے نہیں لگتے. کہتے نہیں کہ آپ کبھی کبھی طنز کرتے ہیں تو کافروں میں تو طنز کرنا پڑتا ہے نا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مشرکوں میں طنز کرنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اتل بعد ذلک ذنیم. میرا مطلب یہ تیرا دشمن جو ہے سرکش بھی ہے, حرامی بھی ہے, ولد الزنا بھی ہے, زنیم. وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ان کے لیے ضرور ہوتا ہے. کبھی بچے کو بوسہ دیا جاتا ہے, کبھی تھپڑ بھی مارا جاتا ہے. اذان کا جواب دینے میں ثواب ملتا ہے تو اقامت کا جواب دیں اس میں بھی ثواب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی, وہ بھی تو ایک اذان ہی ہے نا. طواف اور صفا کر کے سب ساتھی چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا. تیسرے دن ساتھی ملے, میں نے کپڑے لیے, حل کرایا, احرام دیکھو ٹھیک ہو گیا, کوئی بات. آپ احرام میں رہے ہیں نا 3 دن, کوئی بات نہیں, اور زیادہ ثواب ہو گیا. شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی جائز ہے. حضور پاک نے بعد میں کی ہے, پہلے کنکری ماری ہے, بعد میں قربانی کی, ویسے ہی جائز ہے. لیکن سنت اور افضل یہی ہے کہ پہلے کنکری مارے, پھر قربانی کرے, پھر حلق کرائے.
طواف زیارت میں رمل ضروری بالکل نہیں. اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو نہ کندھا نکالے گا نہ رمل کرے گا. اگر احرام میں آ گیا پھر دونوں چیزیں کرے گا. نماز قصر جو ہے تقریباً یوں سمجھیں 48 میل شرعی، یہ آج کے میل نہیں شرعی، اس کا معنی ہوتا ہے 78 کلومیٹر. لیکن وہ سفر کیسے ہوگا؟ مثلا مکے کی حدود سے جب نکلیں گے تو شروع کریں گے، یہ نہیں کہ یہاں گھر سے شروع کر دو، پھر تو مکہ ہی 10 میل ہے. وضو میں گردن کا مسح احناف کے نزدیک جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. کسی سے بیعت ہونے کے بعد بزرگوں نے جو ہمیں ذکر وغیرہ سکھلائے ہیں ان کو ختم کر کے کوئی اپنے وظیفے بھی پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ سارے پڑھو لیکن خلاف سنت نہ ہو. رمضان کے علاوہ جو ہے 6 شوال کے روزے ہیں، اسی طرح 3 لیالی البیز کے روزے ہیں، 13، 14، 15. اسی طرح سوموار اور خمیس کا روزہ یہ سنت ہے. اسی طرح محرم کے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ سنت ہے. سیدھا صاحب سلام سے پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے. جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. یہاں چونکہ الحمدللہ حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو آپ حیران نہ ہوا کریں، سب ائمہ برحق ہیں. یہ جو شوایا ہے جو سیخ پہ مرغیاں پکتی ہیں، اگر مرغی ہی باہر کی حرام ہو تو پکنے سے حلال تو نہیں ہو جائے گی. اب مجھے کیا پتا، میں تو ان کو مرغی سپلائی نہیں کرتا، تم پتا کرو کون کرتا ہے. اگر مرغی ہے اس ملک کی وہ حلال ہے، باہر سے ہے کوئی اعتبار نہیں. عام کپڑوں میں جب طواف کریں صفا بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، صفا صرف عمرے میں ہوتی ہے. ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے نزدیک یہ ہے کہ طلاقیں 3 2 اور 1 شمار بالکل نہیں ہے. چاروں امام اس پہ متفق ہیں، 3 3 ہے اور 1 1 ہے. صرف علماء اہل حدیث رحمہم اللہ علیہم، ان میں سے بعض بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 کی 1 ہوتی ہے، لیکن ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں کہا. واللہ اعلم. جو قائل ہیں ان سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے کہو نا بھائی کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو. بہرحال تم جھگڑوں میں نہ پڑو. یہ ایک بات یاد رکھو، یہ حلال حرام کے مسئلے ہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ذرا سا بھی شبہ آ جائے تو حرام سے بچ جاؤ. چلو مثلاً بعض علماء نے کہا 1 ہے، لیکن 4 امام تو کہتے ہیں 3 ہے، تو شبہ تو پڑ گیا نا. چلو اگر فرض محال یقین نہ بھی مشتبہ تو ہو گیا نا معاملہ. تو انہوں نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. بینہما امور المشتبہات، درمیان میں شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی بچو. دور دور سے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، لیکن قبر کی یہاں پتہ نہیں کیا ہے، تبرک سے آب زمزم اور اجوا ہے، تو ایک آدمی کو 5 لیٹر زمزم ملتا ہے، تو 40 کلو وزن اٹھانے کی بھی اجازت ہے نا. اس میں تم سامان نہ اٹھاؤ، 40 کلو بھی وزن جو ہے زمزم رکھو اپنے اٹیچی کے، اس میں چلا جائے گا. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ مال بھی بچے اور کندھے پہ بھی 10 کلو ہو، اور زمزم بھی حکومت اٹھا کے گھر بھی پہنچائے ہیں. بھائی تم کو زیادہ زمزم چاہیے نا، کل ایسا کرو 100 لیٹر لے کے بک کر دو کارگو کے ذریعے، تمہارے جانے سے بھی پہلے گھر پہنچ جائے گا. پچاس طوافوں کی کوئی فضیلت میں نے نہیں پڑھی. بہرحال ایک طواف بڑی چیز ہے، 50 تو پھر 50 ہے. ایک طواف بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو.
تو اس غلام کے خرید کر کے آزاد کرنے سے آپ کے بدن کا سر سے پاؤں تک ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو ایک طواف کرتا ہے اس کو گویا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. طواف کے دوران بیت اللہ پہ نظر پڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ادھر رخ کر کے نہ کرو. نظر نیچے ہو، پڑ گئی نظر، کوئی بات نہیں. مقام ابراہیم پہ بوسہ دینا حرام ہے، صرف حجر اسود پہ بوسہ دینا. کہتے ہیں جی کہ زمزم کا پانی جو ہے مکہ شریف سے مدینہ لے جانے کی انہوں نے پائپ کے ذریعے کوشش کی تھی. زمزم وہ پانی جو تھا ناراض ہو گیا اور نہیں گیا. یہ مسئلہ تمہارے ملک میں پتا ہوگا، یہاں تو کسی کو پتا نہیں. یہاں تو روزانہ ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے. سینکڑوں ٹرالر جو ہے نا پانی کے ٹینکر وہ ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں مدینے تک. آپ کو مدینے کے حرم میں بھی زمزم ملتا ہے. وہ اس لیے ناراض ہو گیا کہ پیپ میں نہیں جاتا، گاڑی میں چلے جاؤں گا. پتہ نہیں کیسے بس گھر پہ ہیں لوگ. اللہ ہدایت دے، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں وہ کسی طنز کرتے ہیں. آپ بتاؤ اس کو میں کیا کروں؟ اب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والا قبرستان کون سی جگہ ہے؟ تم نے کوئی لڑکی زندہ درگور کرنی ہے؟ اللہ کے بندے، قبرستان کیا مطلب؟ چوری کرتے تھے، کیا پتا کہاں جا کے کرتے تھے. کوئی قبرستان تھوڑا تھا، وہ اچھا کام تھا، لوگوں کے سامنے کرتے تھے. حنفی حنبلی کا اگر کبھی آدمی اس کا اپنائے کبھی اس کا، جب تمہارے پاس اتنا بڑا علم ہے تو پھر تو کسی کا بھی نہ اپناؤ. جب تم چاروں فقہ کو جانتے ہو، چاروں ائمہ کے دلائل کو بھی جانتے ہو، راجع مرجوح کو بھی جانتے ہو، تمہیں ائمہ کی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم خود امام ہو ماشاءاللہ. عورت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے ہوٹل میں؟ بہتر تو ہوٹل میں ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے آئے تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اور میرا مشورہ مانو، کبھی عورتوں کو اکیلا ہوٹل میں چھوڑ کے نہ آیا کرو، کبھی بھی. یہ میری نصیحت ہے، میری گزارش ہے. یہاں فرشتے نہیں رہتے، یہاں ساری آپ کی اور ہماری برادری ہے. جو اصل عرب ہے وہ تو آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. کبھی اعتبار نہ کرنا. کئی عزتیں لٹ گئیں. 27 رمضان کی رات میں اغوا ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میرا دوست تھا بیچارہ، اس کی کنواری لڑکی تھی، شہزادی قسم. ظالموں نے 27 رمضان کی رات میں اس کو اغوا کیا اور ساتھ گزرے. کلوفان کا رومال بھیگا ہوا سنگھلایا اور وہ بیچاری بے ہوش ہوئی، اٹھا کے ٹیکسی میں ڈال دیا، لے گئے. اس کے ساتھ کتنے عرصے کے بعد وہ ملی، اور اللہ معاف کرے جو اس کا حشر ہوا. لیکن وہ بغیرت آدمی تھا جس کی بیٹی تھی نا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ان سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، سب مجھے ایڈریس دے دو اور مجھے میرے ملزم دکھلا دو. بس میرے اندر غیرت ہے تو میں بدلہ لے لوں گا، نہیں ہے تو کوئی چھٹی کرو، میں مقدمے میں لڑتا. اللہ کا فضل ہے جناب، اپنے ملک میں جا کر نسل ہی اڑاتی ان کی، اپنی بیٹی کو بھی ختم کر دی. انا للہ میں کتنی نیک کنواری بچی. ایک عمر جس کا بچہ 10 کی عمر 10 سال ہے، بولتے بولتے رک جاتا ہے. زمزم پلا اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری آیت پڑھ کے اس کو وظیفے سے دم کرو، اللہ خیر کریں گے. ایک آدمی کراچی سے بحرین آیا، بحرین سے 12 گھنٹے سٹاپ کیا، پھر جدے آئے، احرام جدے سے باندھا، دم پڑ گئی. اس کو بحرین سے باندھنا چاہیے تھا. حرمت بیوی کی ماں سے ہوئی زنا کے علاوہ سب کچھ کیا. بیوی کو چھوڑنا ہو تو 2 خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو، تو جب ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو بیوی حرام ہو گئی. سب کچھ کیا.
اب ان لوگوں کے ساتھ میں طنز نہ کروں کہ ان کو سر پہ بٹھاؤں جو اپنی سانس کے ساتھ عیاشی کرتا ہے. یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ حجر اسود سے بوسہ دینا ضروری نہیں، نفلی طواف میں کوئی رمل نہیں ہوتی، بوسہ دینا سنت ہے. ہمارے یہاں جو عرس شریف، 11ویں شریف، کل شریف، 40واں شریف، یہ سب بدعت شریف ہیں. کوئی شخص بغیر احرام کے ہوٹل میں آتا ہے، مسجد عائشہ جا کے عمرے کی نیت کرتا، عمرہ باندھتا، عمرہ کرتا ہے، بالکل عمرہ ہو جاتا ہے. لیکن اپنے ملک سے اگر آیا ہے وہاں سے احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی. کفن کو آب زمزم سے دھونا کوئی مسئلہ نہیں، اگر شریعت میں ہوتا تو صحابہ دھوتے، حضور حکم دیتے. نماز تسبیح ایک نفلی عبادت ہے، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے. قضا نماز زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ تو پڑھنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہماری. حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور کیا بتائیں. نشے کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی ہے، اچھا نشہ تھا کہ لفظ طلاق تو اس کو یاد رہے کہ عربی کا ہو جاتی ہے جناب، یہ بہانے ہیں، کوئی نشہ وجہ نہیں. اس کو تو نشہ تھا، طلاق کا لفظ کیسے یاد رہا؟ اس نے ہلاک کیوں نہیں کہا، طلاق کیوں نہیں کہا؟ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اس کو یاد ہے تو نشہ کیسے تھا؟ مانے سب کچھ سمجھتا تھا. حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والا گناہگار ہے لیکن طلاق ہو جائے گی. کسی حاملہ عورت کو گولی مارو نہیں لگے گی، لیکن مارنا ناجائز ہے کہ دونوں کا نقصان کرے، ماں کا بھی بچے کا بھی. سید کو زکات دیں بالکل نہیں، ان کو ہدیہ پیش کریں. میاں بیوی 17 سال سے الگ رہتے ہیں. بیوی کہتی ہے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، ہو گئی طلاق جناب، بالکل ہو گئی. وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس کرا کے اپنے آپ کو فارغ کرے. یہ کون سی شادی ہے کہ 17 سال عورت بیٹھی رہے؟ بیوی میری ہے. اکٹھی طلاقیں دیں گے، حنفی مسلک میں تو 3 ہی ہوں گی. اگر صفا مروا طواف کر لیا، صفا مروا دوڑنے سے پہلے کچھ آرام کر لے، کوئی حرج نہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر آدمی نے طواف میں استلام اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں. اگر عورت کو ایام حیض آ گئے، 5ویں روز بند ہو گئے، لیکن اس کی عادت دیکھنی پڑے گی میرے بھائی. عادت کتنا ہے؟ 6 روز ہے، 7 روز ہے، 8 روز، وہ عادت پوری کرے گی، بند ہونے کا اعتبار نہیں ہے. یہ تو پاک ہو جائے گی، وضو کرے گی، عمرہ کہ پھر خون آ جائے گا، کیونکہ دن تو اس کے باقی ہے. ایک آدمی ریاض سے عمرے کے لیے آیا، میقات سے عمرہ نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے عمرہ باندھا ہے، دم پڑ گئی اور بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گیا، صرف دم نہیں پڑی. افضل یہ ہے کہ دوبارہ میقات پہ چل جاؤ، عرفات اپنا طائف عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے. دم کا 400 ریال لگے گا، طائف آنے جانے کا تو 50 یا 100 ریال لگ جائے گا. اگر کوئی نیا مکان بنایا جائے تو اس میں قرآن سورت بقرہ پڑھی جائے، بالکل جائز ہے. لیکن یہ جو تو نے رواج بنایا ہوا ہے نا کہ مکان بنے گا تو پہلے قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ نہ نماز ہوگا نہ روزہ ہوگا، بس زنانی کہانی ہوگی، تو وہ ناجائز، وہ بالکل ناجائز. قرآن پڑھا کریں، روز پڑھیں، سارا سال پڑھیں، سارے گھر والے پڑھیں، دن رات پڑھیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ رواج بنانا غلط ہے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك لا يغادر سقما اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. دعا کریں یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یہودیوں کی سازش سے مسلمانوں کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.